سر، جج شوکت علی صدیقی کی درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. 3 اہم آفیشلز کے نام بھی لیے گئے ہیں اور شوکت عزیز کی پرانی جو اسپیچ ہے اس کو لائیو دکھایا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ کیس تقریباً 4.5 سال پہلے سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی تو ہوئی تھی کہ وہ مستقبل کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے والے تھے. لیکن پھر وہی مسئلہ آیا کہ نواز شریف کیس کو وہ سن رہے تھے اور انہیں کچھ ہدایات دی گئی کہ آپ یوں کرے، پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر اس سلسلے میں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے برطرف کیے گئے، تو انہوں نے اس کے خلاف پٹیشن دائر کر دی سپریم کورٹ میں. لیکن پھر جسٹس عطا بندیال نے اس کیس کو نہیں سنا، یعنی 4.5 سال تک وہ کیس پینڈنگ رہا. اب جسٹس فائز عیسی صاحب اس کو سن رہے ہیں، تو آج اس کی پہلی سماعت تھی اور شوکت عزیز صدیقی صاحب پیش ہوئے. ان کے وکیل حامد خان نے دلائل دیے اس حوالے سے. تو فائز عیسی صاحب بڑے آج موڈ میں تھے، خلاف معمول غصہ نہیں تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا کر بات کر رہے تھے، اور حامد خان صاحب سے کچھ سوالات بھی پوچھے. تو جب فیض حمید کا ذکر آیا تو پھر چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو درخواست میں فریق بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم فریق بنائیں گے ان کو. تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ کتنا عرصہ چاہیے آپ کو، کتنا وقت چاہیے درخواست کے لیے؟ تو حامد خان صاحب نے کہا کہ تقریباً 2 ہفتے ہمیں چاہیے. تو اس پہ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب نے کہا لگایا، کہتا ہے کہ درخواست کے لیے 2 ہفتے. دراصل وہ بیچ میں کچھ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں دسمبر کی، اور کچھ عدالتی معاملات ذرا کم ہو جاتے ہیں چھٹیوں کی وجہ سے، تو شاید اس طرف اشارہ ہو. لیکن بہرحال کل کے لیے ڈیٹ دے دیے، کل پھر حاضر ہوئیں گے. اور جب میں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے پھر الگ سے میں نے سوال پوچھا کہ یہ درخواست آپ، تو انہوں نے کہا کہ درخواست تو ہم کل بھی دے سکتے ہیں. تو اب کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال بنے گی. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کچھ افسران کے نام لیے ہیں، بہرحال 3 افسران کے انہوں نے نام لیے، جس میں جنرل فیض حمید بھی تھے اور 2 اور افسران کے نام بھی لیے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف درخواست پر آج ای سی پی میں بھی ایک سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں. آنے والے دنوں میں اس کیس کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اکبر اس بابر نے الیکشن کمیشن میں جو درخواست دی ہے، تو وہ درخواست کوئی اتنی کمزور بھی نہیں ہے. ایک حد تک وہ درخواست ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں 96 میں جب پارٹی بنی تھی تو میں اس وقت پارٹی کے بانی ممبران میں سے تھا، اور ہمارے آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین پارٹی کا اسی طرح بن جائے گا جس طرح بیرسٹر گور بنے. کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ چونکہ بیرسٹر گور جس طرح چیئرمین بنے، ظاہر ہے کہ وہ تو عمران خان کے کہنے پر بنے. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ 23 نومبر کو غالباً الیکشن کمیشن میں بیرسٹر گوہر عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے. تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ یار آپ کی پارٹی کا مسئلہ ہے، آپ کا چیئرمین. تو انہوں نے کہا سر چیئرمین کیسے آئے؟ آپ نے تو انہیں بلایا لیکن وزارت داخلہ نے اجازت نہیں دی، اور وہ کہتے ہیں کہ سینسٹیو صورتحال ہے، پیش نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمشنر نے کہا کہ یار کسی اور کو بنا دے چیئرمین، آپ بن جائیں، ہمارے سامنے پیش ہوتا کہ ہم کیس کو جلدی نپٹا لیں. تو بیرسٹر گور نے کہا کہ سر میں بات کر لیتا ہوں، اور دوسرے دن بیرسٹر گور چیئرمین بن گئے. تو غالباً انہوں نے، عمران خان نے سمجھا کہ مجھے پیغام آ گیا ہے، حالانکہ یہ پیغام نہیں تھا، یہ انہوں نے ایسے ہی کہا. بہرحال بیرسٹر گور چیئرمین بن گئے. تو اکبر ایس بابر کا سٹانس یہ ہے کہ یہ کیسے چیئرمین بن گئے؟ یہ تو سرے سے آئین میں نہیں ہے جس میکینزم کو کے ذریعے ان کو چیئرمین بنایا گیا. ایک تو انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا ہے. آج تو انہوں نے کہا کہ ان سے پارٹی کا انتخابی نشان بھی نہ لے، آپ الیکشن دوبارہ کروائے. تو اکبر اس بابر کے کانفیڈنس کا اندازہ اس سے لگائے. اچھا، جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے درخواستیں دی، تقریباً 11 لوگوں نے اس الیکشن کے خلاف درخواستیں دی جو بیرسٹر گور چیئرمین بنے تھے. تو ان میں کچھ درخواست دہندگان، اس میں ایک نورین ہے، ایک صبا زاہد ہے،
ایک کوئی محمود خان ہے، تو ان سب نے انہی دلائل کو فالو کیا ہے جو اکبر اس بابر کے دلائل ہیں۔ تو تقریباً سب کا نقطۂ نظر ایک ہے کہ یہ الیکشن غیر آئینی ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے، دوبارہ الیکشن کروائی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سر لاہور ہائی کورٹ میں بھی کل رات کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ آیا ہے ای سی سے منسلک جو ہے، اور آپ کا کیا جو ہے رائے ہوگی اس معاملے میں کہ اس سے کیا انتخابات پر اثرات پڑیں گے؟ انتخابات پر اثرات تو بات کی بات ہے، لیکن یہ 31 جولائی کو غالباً الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کو لکھا تھا کہ آپ ریٹائرڈ ججز ہمیں دے دے تاکہ ہم بحیثیت RO ان سے الیکشن کمیشن میں کام لیں۔ تو 19 اگست کو یعنی تقریباً 20 دن بعد لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جب الیکشن اسکیجول اناؤنس ہو تو پھر آپ ہم سے کوارڈینیشن کر لیں، اس پہ پھر اس وقت بات کریں گے۔ پھر الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کیا اس معاملے کو، اور چند دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا الیکشن کمیشن نے سول بیوروکریسی کو اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر ایز اے RO، تو اس پہ کل لاہور ہائی کورٹ نے اس حکم کو معطل کیا ہے جو الیکشن کمیشن نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کچھ مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس میں الیکشن کمیشن کی بھی کمزوری ہے، یعنی انہوں نے کیوں کوارڈینیٹ نہیں کیا؟ جب لاہور ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ جب الیکشن سکیجول کو اناؤنس کریں تو ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ کریں، تو پھر کیوں کوارڈینیٹ نہیں کیا؟ دوسری بات، جو 42 ارب روپے رکھے گئے تھے الیکشن کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے بجٹ میں، تو اس میں سے پہلے 10 ارب روپے تو الیکشن کمیشن کو مل گئے تھے، پھر 17 ارب کے لیے انہوں نے بعد میں شور مچانا شروع کیا۔ تو بھئی آپ فائنینس ڈویژن کے ساتھ بر وقت کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں نا، تاکہ وہ پیسے آپ کو مل جاتے، وہ کہ وہ 17 ارب الیکشن کمیشن کو ملے۔ الیکشن کمیشن کی کچھ کمزوریاں ہیں، یعنی ان کی کوارڈینیشن قدر کمزور ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ کہ دوسرے ادارے تعاون کرتے ہیں، یعنی فائنینس ڈویژن نے فوری طور پر 17 ارب روپے دے دیے، یا لاہور ہائی کورٹ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ کر لیں، تو آپ نے کوارڈینیٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو کچھ کمزوریاں الیکشن کمیشن کی بھی ہے، اور انہیں اسی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے تعاون نہیں کرے، ادارے تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے ریسنٹلی کہ عمران خان نے کچھ پارٹی رہنماؤں کو ہدایت دی ہے کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ رکھیں۔ کس طرح کا جو ہے کانٹیکٹ رکھنا چاہ رہے ہیں خان صاحب، اور آخر یہ کیا کیوں ہے؟ یہ تو میرے ایک ذاتی سورس کے ذریعے میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے اس پہ جو ان کے پارٹی کے کم از کم 3 اہم رہنما ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا ہے، اور ان پہ کچھ بات چیت ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ، اور میرے معلومات کے مطابق علیمہ خان نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خان صاحب سے کہا ہے کہ ہم دن بدن مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تمام دروازے ہم پر بند ہو چکے ہیں، تو اس موقع پر سیاسی قوتوں کے ساتھ اور جمہوری قوتوں کے ساتھ ہمیں مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر عمران خان نے پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو، اور غالباً شاہ محمود قریشی نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے، کیونکہ قریشی صاحب تو پرانے سیاستدان ہیں، مختلف جماعتوں میں رہے ہیں، مسلم لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، وفاقی کابینہ میں رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں سیاست کے داؤ پیچ کو۔ تو شاہ محمود قریشی اور علیمہ خان کا اس میں بڑا کردار ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں۔ تو خان صاحب نے 3 اہم رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا ہے ابھی کوئی تقریباً 48 گھنٹے پہلے، کہ آپ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ مولانا کے ساتھ بھی بات کر لیں، احمد ولی کے ساتھ بھی کر لیں، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، تو کر لیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اگر خان صاحب نے یہ خبر، چونکہ میرا سورس تو کنفرم ہے، یہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ یقیناً ایک دانہ فیصلہ ہے عمران خان کا، اور انہیں اس مشکل صورتحال سے نکلا۔ اور سیاسی روایت بھی ہے یہ
بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو پھر نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو MRD میں آ کر ولی خان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. ولی خان حیدرآباد ٹریبونل میں بھٹو نے ان کو جیل میں ڈالا تھا. دوسرے سیاسی لیڈر جو تھے مولانا مفتی محمود کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا, انہیں پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا گیا تھا, لیکن وہ سب پھر اکٹھے ہوئے تھے. تو اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کم از کم یہ ایک دانائی پر مبنی فیصلہ ہے.